بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بطن من مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نصیب کیا ہے. خالق لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آئندہ زندگی میں اپنی بندگی والی زندگی ہی نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا بندہ بن کر رہنا دنیا میں بہت بڑا کمال ہے. جس شخص کے اندر بھی غرور یا تکبر یا انا آ چکی وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. ہمیشہ عاجز بن کر رہنا، ہمیشہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا، اسی میں فلاح ہے، کامیابی ہے، برکت ہے. کیونکہ جب انسان کو اللہ رب العزت کی توفیق کے بعد عبادت کے دو سجدے یا عبادت کا مزہ آنا شروع ہو جائے تو پھر اس شخص کو دنیا کی کوئی طاقت یا دنیا کی کوئی خوبصورتی اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی. وجہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ اس بندے کے دل اور دماغ میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی محبت اور سونے نبی کی محبت اس کے دل میں راسخ ہو چکی ہے. اور جو انسان اللہ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی رسی سے نہیں باندھ کر رکھتا، اپنے آپ کو سونے نبی کے دامن سے دور کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور کل بروز قیامت میں بھی اس کا مقدر رسوائی ہی بنتی ہے. آج جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا، پیارے آقا کی مختلف احادیث مبارکہ ہیں. الگ الگ مقام پر سونے نبی نے کیا کیا ارشاد فرمایا. آج میں آپ کو حضور کی پسند اور ناپسند یعنی پسندیدگی بتاؤں گا کہ حضور کو کیا چیز پسند تھی، اور پھر حضور ہی کی ایک روایت ہے کہ جس کے بارے میں خوف دلایا گیا ہے، اور آخر میں کچھ ایسی باتیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن میں بندے کی اور اللہ کی شان مل جاتی ہے، مساوی ہو جاتی ہے، متفق بن جاتی ہیں. اور اس کو کچھ لفظوں میں یا دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو ماں باپ کی صفات اور اللہ رب العزت کی صفات ملتی جلتی نظر آتی ہیں. وہ کون کون سی صفات ہیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. میری مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ جمعے کے خطبے میں مجھے اور آپ سب کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئے. تو سب سے پہلی حدیث پاک شاید آپ یہ پہلی دفعہ سنیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات پہلے کبھی نہ سنی ہوگی. مجھے امید ہے اس بات پر
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین آمنہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرغا سفید رنگ کا، پیارے آقا کا ایک مرغا تھا سفید رنگ کا، اسی طرح ایک مرغا اللہ رب العزت کا بھی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ایک مرغا میرا ہے اور اس کا رنگ سفید ہے، اور اسی طرح ایک مرغا اللہ رب العزت کا بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پر سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سفید مرغا میرا دوست ہے، اس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اب ہم جانتے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو مرغا ہے، آیا کہ وہ اسی طرح دنیا میں جو ہمارے سامنے مرغے ہیں اس طرح کی شکل رکھتا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو شکل و صورت تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کی حیت بتا دوں گا، کہ یعنی اس کا جسم بتا دوں گا کہ پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اور کچھ معلومات آپ کو ایسی بھی عطا کروں گا کہ آپ سن کر تعجب کا شکار ہوں گے کہ ہیں اچھا ایسی بات ہے، تو آپ سماعت فرمائیں۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا جو مرغا ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا اللہ رب العزت کا مرغا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی نہیں ہے، لیکن اور نہ ہی آپ کو کچھ اس پر سن کر تعجب ہوا، لیکن یہ بھی آپ ضرور سنیں کہ ہمارے نبی نے جو بھی اپنی مبارک زبان سے جملے نکالے ان کو سننا ہی بہت ہمارے لیے برکت اور باعث ثواب بن جاتا ہے۔ تو ہم صرف اتنا سنتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ارشاد کیا فرمایا۔ آپ سب دیہاتی ماحول کے ہلے ہوئے ہیں، دیہاتی ماحول کو جانتے ہیں، ہر گھر میں نہیں تو کم از کم دوسرے تیسرے گھر میں مرغیاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سفید مرغا میرا دوست ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا بھی ایک مرغا ہے۔ پھر محدثین نے ارشاد فرمایا یہاں رک کر کہ انسانوں کو اسی سے سبق لے لینا چاہیے، مرغے سے، کہ جیسے مرغا صبح اٹھ کر صبح سحری کے وقت اٹھ کر اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے اور پوری خلقت کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اے کاش کہ لوگ مرغوں سے یہ عادت ہی لے لیتے، انسان مرغے سے یہ عادت ہی لے لیتے کہ وہ صبح جلدی اٹھ جایا کرتے۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کاش کہ انسان کتے جیسی زندگی سیکھ لیتا، کلب جیسی زندگی سیکھ لیتا۔ آپ گلی محلوں میں دیکھ لیں، ایسے بھی کتے آپ کو سامنے نظر آئیں گے کہ جن کے سامنے کوئی روٹی ٹکڑا وغیرہ ڈال دو تو کھا لیں گے، نہیں تو وہ صبر کرتے رہتے ہیں، مل جائے تو بسم اللہ، نہیں ملے تو وہ ویلا نہیں مچاتے۔ ہمیں کاٹنے کے لیے دوڑتے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر صبر کی طاقت زیادہ رکھی ہوئی ہے، بھوک وہ زیادہ برداشت کرتا ہے، اور انسانوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کاش کے کتے سے ہی عادت یہ اپنا لیتا انسان، تو آج جو تباہی کا شکار ہوا پڑا ہے معاشرہ، وہ تباہی انسانوں میں نہ آتی۔ کتے کی عادت صبر والی اپنا لیتا، مرغے کی عادت صبح اٹھنے والی بنا لیتا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کہ جو صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کی صبح کے اندر فجر کی نماز ہے اور اس کی صبح کے اندر قرآن کی تلاوت ہے، تو گویا اس کی صبح ایسی ہے جیسے اس نے اپنا ساری زندگی کا معاملات اللہ کے حوالے کر دیے،
اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص اپنا ہاتھ اپنی زندگی کے معاملات جب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ کبھی بھی بندے کا نقصان نہیں چاہتا۔ یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو صبح جلدی اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ قرآن میں بھی اس جگہ قرآن نے بھی گواہی دی کہ وہ لوگ جو صبح اٹھ کر تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو اس وقت پڑھنے کی وجہ سے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ میرے مولا یہ تیرا فلاں بندہ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور ہمارے نبی کی عادت کریمہ ہوا کرتی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے آگے اس حال میں پیش ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ذمہ میں کسی کا کوئی حق نہ ہو، اور جب دن کا آغاز ہو یا دن کی اختتامی گھڑیاں ہوں، میرا ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ تو آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ صبح جب آغاز ہوتی، صبح طلوع ہوتی، تو اس وقت بھی آپ اللہ کی عبادت میں ہوتے، اور جب آپ دن کو اللہ کے حوالے کرتے، دن کو ختم کر کے رات کا انتظار کرتے، تو وہ وقت بھی آپ کی عبادت میں گزرتا۔ تو گویا دن کا آغاز ہونا اور دن کا اختتام ہونا، دونوں حالتیں پیارے نبی کی یہ ہوا کرتی تھی کہ دین میں گزرتی، عبادت میں گزرتی۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے تمہارے اعمال کے گواہ بنتے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جب جن کو ایک دفعہ موقع مل جائے کہ جاؤ زمین پر لوگوں کی حالت دیکھو، تلاش کرو، پھر وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں اور وہ اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ صبح بھی یہی کرتے ہیں اور شام کو بھی یہی کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی عادت کیا تھی کہ جب بھی صبح کرتے تو عبادت میں کرتے، جب بھی رات شروع کرتے تو عبادت میں کرتے۔ یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ صبح اٹھنے کی عادت مرغوں سے اپنا لو۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے نبی نے کہ سب سے پہلے اللہ کا وہ مرغہ اذان دیتا ہے کہ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے، جس کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان وہ سمیٹا ہوا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ یہ نظر صرف سونے نبی کی ہی تھی کہ جو وہ دیکھ سکتے تھے، نہیں تو ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارے دائیں بائیں کتنے فرشتے بیٹھے ہیں، تو اور دنیا میں جتنی مخلوق رہ رہی ہے، بس رہی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کیا علم۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کا وہ مرغہ اذان دیتا ہے، پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں مرغے بس رہے ہیں وہ اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات آپ سماعت فرمائیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جب مرغہ اذان دے رہا ہو تو اس وقت اے مومنو جب بھی تم کوئی دعا کرو گے اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب مرغہ اذان دے رہا ہو تو اس وقت بجائے اس کے کہ ہم فضولیات میں لگے رہیں، ہمیں تو اس بات پر بھی توجہ نہیں ہوتی کہ مسجد میں جب اذان مؤذن دے رہا ہو تو ہم اس وقت بھی باتوں میں لگے رہتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم مرغے کی اذان کا انتظار کریں کہ وہ اذان دیں اور ہم پھر دعا کریں۔ لیکن اتنا ضرور آپ آج سے اپنے دماغ میں ڈال لیں یہ بات کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا جب مرغہ اذان دے اس وقت اللہ اکبر، اس وقت انسان اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سے مانگنا کیا چاہیے۔ اور نبی کی عادت آپ دیکھیں، ہمارے نبی نے
بہت کچھ مانگا لیکن کم الفاظ میں، پوری دنیا کو سمیٹا، پوری آخرت کو سمیٹا لیکن کم الفاظ میں۔ تو مرغے کی اذان کچھ 4-5 منٹ کی نہیں ہوتی، مرغے کی اذان بمشکل 7 سے 8 سیکنڈ کی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس دوران کوئی ایسی دعا بندہ مانگے نا کہ جو جامع ہو، ایک لفظ ہو لیکن اس میں سب کچھ آ جائے۔ ہمارے نبی اپنی دعا میں اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ میرے مولا دنیا میں بھی مجھے سب کچھ اچھا عطا فرما، اور آخرت میں بھی میرے مولا سب کچھ مجھے اچھا عطا فرما۔ جب اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں ہمیں سب کچھ بہتر ملنا شروع ہو جائے، ہمارے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائے، تو آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اس کم وقت میں اللہ سے یہ آپ سب کچھ مانگ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز کو گننا شروع کر دیں، اتنے میں مرغا اذان دے کر آگے نکل جائے گا۔ تو لفظ کم ہو لیکن ہو بہت کچھ اس میں، تو وہ یہی الفاظ ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، میرے مولا ہمیں دنیا میں بھی بہتر عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتر عطا فرما۔ ہر انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں اس کو بہتر سے بہتر ملے، لیکن انسان کی لالچ آخرت کی بہتری نہیں چاہتا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں لگا ہوا ہے، دنیا میں رہ کر دنیا ہی کما رہا ہے۔ ایک کاش کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی بھی فکر کر لیتا انسان، تو جو آج تباہی کا شکار انسان کا معاشرہ اور انسان خود پڑا ہوا ہے، وہ تباہی نہ ہمارے درمیان آتی۔ تو اس کم لفظ میں یا کم وقت میں آپ بہت کچھ اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ مرغا جب اذان دے رہا ہو تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اگر کوئی مانگے تو۔ یہ شاید آج تک آپ کو پہلے کسی نے نہ بتایا ہو۔ سفید مرغے کو کبھی تکلیف نہ دے۔ اب یہاں رک کر میں معاشرے کی حقیقت آپ کو بتاؤں، وہ نوجوان یا وہ بزرگ کہ جو مرغے پالتے ہیں، یہاں تک تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن وہ نوجوان کے جو مرغے لڑاتے ہیں، خدا کی قسم بہت بری بات ہے۔ آپ کے ٹانگوں کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ کوئی تلوار جیسی یا دھار والی کوئی نوکیلی چیز آپ کے پاؤں کے ساتھ باندھ دے، بدلے میں آپ کے سامنے کے ایک اور انسان کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، اس نے بھی یہی آلات پہنے ہوئے ہوں، اور پھر بولے کہ اب لڑو تم دونوں، وہ کھر بھی ایسے ہوں تمہارے پاؤں میں لگے ہوئے کہ اترے نہ، تو آپ خود فیصلہ کرو کہ وہ کھر جب تمہارے جسم کو کاٹ کر نکلیں گے، دور ہوں گے، خون الگ نکلے گا، تکلیف الگ ہوگی، ہڈیاں الگ ٹوٹیں گی۔ اگر ہم انسان لڑیں، اگر کھر نہیں پہنتے تو مکے ہی ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں۔ تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ مرغے لڑاؤ اور اوپر جوئے لگا کر تم پیسے کماؤ؟ کتے لڑاؤ، کبوتریں لڑاؤ، بٹیرے لڑاؤ۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ اگر نوجوانوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، تو وہ کہتے ہیں جو آپ کو جیما آسان پتا ہے، آسان سب کچھ پتا ہے، بہت کچھ پتا ہے، اسی سمجھنے آ۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو، لگ پتہ تو تب جائے گا کہ جب یہ مرغا کھڑا ہوگا کہ چل بھائی اب مجھے حساب دے نا، جو دنیا میں تکلیف مجھے پہنچاتا تھا۔ وہ بربول کو تم لوگ ٹانگوں میں وہ دھاگا ڈال کر اس کو قید کر لیتے ہو، اپنے بچوں کو کسی ایک کو زنجیر ڈال کر قید کر کے دکھاؤ۔ اگر وہ زبان نہیں رکھتا دنیا کی بولنے والی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کو جو جی چاہے وہ جس
جانور کے ساتھ، پرندے کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تکلیفیں شروع کر دیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سفید مرغہ میرا دوست ہے، اور جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھے تکلیف دی۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہمارا نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا، تو کائنات میں یہ معصوم پرندے بھی ہیں، یہ جانور بھی ہیں۔ کیا آپ کو وہ قصہ یاد نہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک اونٹ، وہ ہماری زبان میں بولتے ہیں نا بٹک گیا ہے، بڑک گیا ہے، مطلب کہ مچھر گیا ہے۔ تو حضور کے زمانے وہ ایک اونٹ مچھر گیا، کسی کے قابو نہیں آ رہا۔ سونے نبی کو دور سے دیکھا تو نبی کے قدموں میں جا کر گر گیا اور بیٹھ گیا، اور اپنی زبان میں بڑ 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 کرنے لگا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ بلاؤ اس کے مالک کو۔ اس کا مالک حاضر ہوا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ تیری یہ شکایت مجھ سے کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانے کو کم دیتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر ہمیں ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو خدا کی قسم ہم دنیا کی ادھر کر دیتے ہیں۔ تو ان معصوم جانوروں کو، گدھے جن کے ہیں، گھوڑے جن کے ہیں، بیل جن کے ہیں، جن کے اونٹ ہیں، یا جن کے پرندے ہیں، یا جن کے مرغے ہیں، خدا کے لیے ان کی عزت اور ان کی قدر کرو۔ آپ لوگوں کو موقع ملا ہے جانوروں کی عزت کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا۔ اللہ نے کیا ارشاد نہیں فرمایا کہ چھوٹی سی بھی نیکی اگر تم دنیا میں کرو گے تو میں اس کا اجر دوں گا؟ تو آپ بجائے کتوں کو لڑانے، بجائے مرغوں کو لڑانے، آپ ان کو پالو، دانا دو، جو ان کی نسل کے معاملات ہیں وہ بڑھاؤ، پیسے کماؤ، بیچو جا کر ان کو، لیکن جوا لگانا، لڑانا یہ غلط ہے، شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی۔ اور جو بھی یہ کام کرے گا وہ کل بروز قیامت اللہ کے کاغذوں میں مجرم ہی شمار ہوگا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سفید مرغہ میرا دوست ہے، اس کو تکلیف دینے والا گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو اس بات سے ہم سبق یہ سیکھ سکتے ہیں کہ تکلیف چاہے انسان کو دو یا جانوروں کو دو، تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف دینے والا اللہ کا دوست نہیں ہے، تکلیف دینے والا سونے نبی کا دوست نہیں ہے، تکلیف دینے والا ہمیشہ اللہ کا مجرم ہے اور سونے نبی کا مجرم ہے۔ اور کل بروز قیامت جو انسان سوچ کر بیٹھا ہے کہ میں فلاں پیر کی وجہ سے نکل جاؤں گا، میں فلاں نیکی والے شخص کے کاغذوں میں آ کر نکل جاؤں گا، تو یہ بھول ہے اس کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بٹیرے کی وجہ سے تیری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مرغے کے جو تو نے کھور پلیٹ سے کاٹ کر تو نے بنائے، کہیں اس کی وجہ سے تیری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ ممبروں پر بیٹھ کر مولوی تمہیں یہ باتیں نہیں بتائیں گے۔ یہ ضروری ہے۔ معاشرہ تبھی سدھرتا ہے کہ جب ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤ کہ حضرت ہم میں یہ غلطی ہے، ہمارے اندر یہ غلطی ہے، نوجوانوں نے کبوتریں ادھر رکھی ہوئی ہیں، کیا دے رہی ہیں تمہیں بھائی یہاں بیٹھ کر؟ بٹیروں کو تم لوگوں نے قید کر کے ڈالا ہوا ہے اپنی بغلوں میں، یہ خدا کی قسم بددعائیں دیتے ہیں آپ۔ یہ تبھی ہمارے حالات درست نہیں ہوتے، تبھی ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دن بدن مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پتہ ہے ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بکری کو گھر میں رکھتا ہے، پالتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو گھر پر آنے والی تمام مصیبتیں بکری اپنے سر لے لیتی ہے۔ تم ان جانوروں کی خدمت کر کے تو دیکھو، چارہ ڈالتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ایک دفعہ ڈال کر دیکھو۔ انسانوں کو تو تم نے بہت کچھ کھلا لیا، دیگیں بھی کھا لی، حلوے بھی ہم لوگوں نے کھا لیے، ٹھیک ہے بھائی ہم موٹے ہو گئے۔ اب جانور کو یا کسی پرندے کو آپ حضروں سے یا کسی بھی جگہ سے طباخ لے کر 10 روپے کا باجرہ لا کر نہ اللہ کی رضا کے لیے کسی اونچی جگہ رکھیں،
اور وہاں دیکھیں گے وہ پرندہ جب آ کر دانہ چگے گا نا، جتنی زیادہ پروان وہ دانہ چگنے سے لے گا نا، اللہ تمہارے درجوں کو اتنا زیادہ بلند فرمائے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بندوقیں لے کر شکار کر رہے ہیں، مار رہے ہیں ان کو۔ شکار حرام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تکلیف نہ دو کسی بھی جانور کو، کسی بھی پرندے کو تکلیف نہ دو۔ یہ موسم سردی کا ہے اور اس میں لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ عموماً لوگ کم بختی یہ بھی کرتے ہیں کہ پانی میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں، مچھلیوں کو مار کر بازاروں میں بکتی ہیں۔ حرام مچھلیاں ہم لوگ کھاتے ہیں، بڑی شوق سے لاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو یا کسی جانور کو ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو۔ ہمارے نبی تمام مخلوق کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ دنیا پر امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ 18,000 جہان ہیں، ان تمام جہانوں کے لیے ہمارے نبی رحمت ہیں۔ تو ان جہانوں میں 3 جہان ہمارے سامنے بہت بڑے ہیں، ایک یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہے اور ایک میدان محشر کا ہے۔ یہ 3 جہان ہمارے سامنے بہت بڑے اور ان کو عوام جلدی سمجھ بھی جاتی ہے۔ تو ان میں جو بھی نیکی کا کام کرے گا اللہ رب العزت اس کو اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ آخری بات، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں کچھ حدیثیں بیان کروں گا، اور آخر میں ہمارے نبی نے ڈرنے والی بات بھی ایک ارشاد فرمائی۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، روایت ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب سے یہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے جب سے یہ ارشاد فرمایا کہ قبر کے فرشتے اس حالت میں ہوں گے، ایسی حالت، ایسی شکل ان کی ہوگی کہ ان کی زبان بھی آگ پھینک رہی ہوگی، ان کی آنکھیں بھی آگ۔ عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، میں تو اب یہی سوچتی رہتی ہوں کہ ہائے ہم مومنوں کا کیا بنے گا، کہ جو پیارے نبی کی عقد میں ہیں، نکاح میں ہیں، ہماری امی جان جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، وہ اتنا فکر کر رہی ہیں، اتنی توجہ قبر کے عذاب سے اتنا ڈر رہی ہیں۔ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفنا کر آتے ہیں، قبر پر کھڑے کھڑے پلاٹ بیچنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قبر پر کھڑے کھڑے ہم دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، جب سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا میں بس اسی سوچ میں مبتلا رہتی کہ ہم مومنوں کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ ابو بکر صدیق ایک مقام پر فرماتے ہیں، کاش کہ مجھے ماں پیدا ہی نہ کرتی۔ عمر فاروق ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ کاش میں گھاس کا کوئی تنکا ہوتا اور اس تنکے کو کوئی جانور آ کر کھا جاتا، مجھ سے حساب کتاب ہی نہ ہوتا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کس خوش فہمی کا شکار بنے ہیں۔ تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اسی سوچ میں رہتی ہوں ہمیشہ۔ پھر حضور نے عائشہ کو دلاسا پر دیا، عائشہ غم نہ کر، یہ سب کافروں کے لیے ہے، مومن تو بڑی راحت اور آسانی کے ساتھ ہوگا۔ یہاں رک کر مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ کون مومن راحت اور آسانی سے ہوگا؟ کہ جو اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں ادا کرے گا۔ اب جو گناہ گار ہوگا، جو بٹیرے لڑاتا رہے گا، مرغے لڑاتا رہے گا، تو کیا اس کی قبر میں کیا بولتے ہو آپ کے فرشتے ہار لے کر کھڑے رہیں گے کہ آؤ بھائی آپ کا ہی انتظار تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے قبر کو اللہ تعالیٰ ماں کی شفقت والی گود بھی بناتا ہے، اور اسی قبر کو انسان کے لیے اللہ رب العزت عذاب کے گھڑوں میں سے ایک گڑھ بھی بناتا ہے۔ یہ اب انسان پر ہے کہ وہ دودھ پینے کی کوشش کرتا ہے یا پیشاب پینے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان بڑا سمجھدار ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ سمجھ جائیں، غور کر لیں۔ یہ ایک دستک تھی کہ ہمارے نبی کو سفید مرغہ پسند تھا، اور ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک میرا مرغہ ہے اور ایک اللہ رب العزت کا مرغہ ہے۔ اور وہ مرغہ کیسا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا اتنا بڑا مرغہ ہے۔ جب صبح آپ مرغوں کی آواز سنتے ہو تو اس سے پہلے ہمارا نبی فرماتا ہے کہ سفید مرغہ اللہ کا اذان دیتا ہے،
پھر باقی مرغے اس کی آواز سن کر اذانیں دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات میں نے کی کہ جب یہاں کا مرغا اذان دے تو اس وقت جو بھی آپ دعا مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخری بات، بالکل آخری بات، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو وہ اللہ کا مرغا آواز دینا بند کر دے گا، اور پھر اس وقت صبح جب ہوگی تو تمہارے دنیا کے مرغے بھی آواز دینا بند کر دیں گے۔ پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قیامت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے ہمیں بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔